اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ 164 کا بیان کیا ہوتا ہے۔ اب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بچوں کو ورگلایا کیسے جاتا ہے۔ اب پاکستان کی ہر بیٹی جانتی ہے کہ جھوٹے عاشق جو ہیں وہ چکروں میں ڈال کے تو کس طرح ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب پاکستان کے تمام والدین جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حفاظت کر دی ہیں اپنے بچوں کی۔ اب پاکستان کا ہر باشندہ جانتا ہے کہ یہ اغوا کار جو ہیں وہ کس طریقے سے جرم کرتے ہیں، کیسے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، گروپ میں خواتین شامل ہوتی ہیں۔ ہزار طریقے آپ لوگوں کے سامنے اس 5 ماہ کے اندر آئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے اللہ کی ایمان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ نے ٹائٹل پڑھا بھگت سنگھ اور ظہیر گینگ۔ یہ تھمبنیل میں نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ بھگت سنگھ کو تمام لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ کا کتنا بڑا کردار تھا جو برٹش حکومت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ میری اپنی بھی فیورٹ پرسنالٹی بھگت سنگھ ہے۔ اچھا، ایک واقعہ میں آپ کو اس کا سناتا ہوں اور اس کو ریلیٹ کروں گا مہدی علی کاظمی کے ساتھ۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک چھوٹا سا بم بنایا اور اس کو وہاں پہ چلایا، تو ان کو فوراً جو ہے نا پولیس نے حراست میں لے لیا اور اگلے دن عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو جج صاحب نے بھگت سنگھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ بھگت سنگھ نے کہا کہ ہم نے ایک بم بنایا اور اس کو چلا دیا۔ جج صاحب نے کہا تم نے بم کیسے بنا لیا، ہمیں بتاؤ ذرا۔ تو بھگت سنگھ نے پورا فارمولہ بم بنانے کا کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتایا۔ اچھا، جب وہ بتا رہا تھا تو پھر وہ جتنے صحافی کھڑے تھے وہ کارروائی لکھ رہے تھے عدالت کی، اس کے بیچ میں انہوں نے وہ فارمولہ بھی لکھ دیا کہ یہ چیزیں ڈالیں تو ایک بم بن جاتا ہے۔ جج صاحب نے انہیں سزا دی اور کہا کہ بھئی لے جاؤ انہیں جیل میں ڈال دو، انہوں نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ تو پھر اس سے پوچھا بھگت سنگھ سے اور اس کے ساتھیوں سے کہ تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، آپ ہمیں سزا دیں، ہم نے جرم کیا۔ تو ان کو جب پولیس والا لے کے جیل میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تم عجیب لوگ ہو، اپنی صفائی میں کچھ تو بولتے۔ انہوں نے کہا جو ہم کام کرنے آئے تھے وہ ہم نے کر دیا۔ پولیس والے نے کہا بھی کیا تم نے کام کر دیا؟ کہتا ہندوستان میں اب بچے کو پتہ ہے کہ بم بنانے کا فارمولہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ عدالت میں اس وقت ہندوستان کے تمام بڑے اخبار کے جو ہے نا وہ صحافی وہاں موجود تھے اور انہوں نے وہ فارمولہ لکھا اور ایز اٹ از وہ اگلی صبح تمام اخباروں میں چھپا اور پورے ہندوستان میں واقعی بچے تک پہنچ گیا کہ یہ بم جو ہے کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس واقعے کو میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں مہدی علی کاظمی کے ساتھ کہ اس کیس سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ گروہ کس لیول پر کام کر رہا ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ تمام کے تمام وکلا، پولیس اور نکاح خواں اور گواہ یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں اور پھر جناب آپ کے سامنے 24 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹے کے اندر یہ کارروائی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کیس کے بعد اب پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 25 اور 30 سال سے کس لیول کا کام کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب بچہ جانتا ہے کہ 164 کا بیان کیا ہوتا ہے۔ اب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ بچوں کو ورگلایا کیسے جاتا ہے۔ اب پاکستان کی ہر بیٹی جانتی ہے کہ جھوٹے عاشق جو ہیں وہ چکروں میں ڈال کے تو کس طرح ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب پاکستان کے تمام والدین جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حفاظت کر دی ہیں اپنے بچوں کی۔ اب پاکستان کا ہر باشندہ جانتا ہے کہ یہ اغوا کار جو ہیں وہ کس طریقے سے جرم کرتے ہیں، کیسے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، گروپ میں خواتین شامل ہوتی ہیں۔ ہزار طریقے آپ لوگوں کے سامنے اس 5 ماہ کے اندر آئے، جس کے اندر تمام صحافیوں نے اپنا حق ادا کیا، بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ اس طرح جو ہے کارروائی ڈالتے ہیں، آپ کو بچنا ہے، آپ کو کیسے بچنا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سٹینڈ لینا ہے۔ اب آخری کام جو رہ گیا ہے وہ معزز عدالت کا رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا فیصلہ سنائے جو ایک تاریخ رقم کر دے
اور پوری زندگی لوگ اس واقعے کو دہراتے رہیں اور یاد رکھیں کہ ایک ایسا بھی کیس ہوا تھا جس کی وجہ سے سارے پاکستان کے جتنے عوام تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور حق کے لیے انہوں نے آواز بلند کر دی تھی۔ ایک ایسا باپ بھی تھا جس نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، جس نے کسی قسم کا ڈر، خوف، لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کی، اس نے صرف اپنی بچی کی زندگی کی پرواہ کی۔ ایک ایسا باپ بھی تھا جس نے یہ کہا کہ اگر میرا بچہ گٹر میں گر جائے تو اس کو وہاں سے نکالنا میرا فرض ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ دعا زہرا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ سٹارٹ سے ہی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسا گندا کام تھا جو مسلسل 25-30 سال سے پاکستان میں جاری تھا۔ یہ اتنا عجیب کام تھا، اتنا گھنونا کام تھا کہ آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ جو جعلی نکاح نامہ ہے اور اس کے بعد 164 کا بیان ہے، پھر جعلی خامد رکھ دیا جاتا ہے، وہ صرف رکھ دیا جاتا ہے عدالتی کارروائیوں کے لیے، اور آپ کے پاس جب نکاح نامہ ہے جعلی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کہانی ختم ہو گئی، بچی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر اس کو 6 مہینے میں، سال میں اتنا ٹرین کیا جاتا ہے، اتنا نشہ دیا جاتا ہے، یا اتنا ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ وہ بچی اس کو مقدر سمجھ کے پوری زندگی اپنی گزار دیتی ہے، کیونکہ واپسی کا راستہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، والدین اس کو پوچھنے والے نہیں ہوتے، وہ اس کو جس طرح جیسے چاہیں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں استعمال کرتے بھی ہیں، کروانے کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ دوسرے ممالک ہیں جہاں وہ جا کے فروخت کر دی جاتی ہیں مہنگے داموں۔ تو اب یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے، تو اس لیے اس واقعے کو میں نے جوڑ دیا مہدی علی کاظمی کے ساتھ، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جتنی اویئرنیس اس کیس سے لوگوں کو آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ تمام لوگ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں، ڈسکشن سنتے ہیں، تو ان کا دماغ کتنا کھلا ہے، اور ان کو جو عدالتی کارروائیاں ہیں کتنی ان کو سمجھ آئی ہے اس کی، یہ آپ لوگ بھی بہت بہتر جانتے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہی بات آ گئی کہ بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ ہم جو اپنا کام کرنے آئے تھے وہ ہم کر کے جا رہے ہیں، سزا کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ تو جو تکلیف، جو مصیبت مہدی علی کاظمی نے اور ان کے گھر والوں نے کاٹی، وہ تو کاٹ دی، وہ تو لکھی ہوئی تھی قسمت میں، لیکن وہ جتنا بڑا کام کر کے جا رہے ہیں اور کر گئے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، وہ تا قیامت جو ہے لوگ اسے یاد بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظیریں بھی قائم ہوں گی۔ جو ہم نظیریں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، یہ نظیر بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جو پیارے نہیں ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔